مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 4 سے لے کر 8 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ اور صاف کہہ سنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کہ کتاب میں کہ تم خرابی کرو گے، لَتُفْسِدُنَّ، تم خرابی کرو گے بنی اسرائیل کو۔ ہم نے صاف سنایا کہ تم خرابی کرو گے ملک میں 2 بار، مرتين، اور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ پھر جب آیا پہلا وعدہ، بھیجے ہم نے تم پر اپنے بندے سخت لڑائی والے، پھر پھیل پڑے شہروں کے بیچ، فجاسو خلال الدیار، پھر پھیل پڑے شہروں کے بیچ، اور وہ وعدہ ہونا ہی تھا، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر ہم نے پھیر دی تمہاری باری ان پر، اور قوت دی تم کو ہم نے مال سے اور بیٹوں سے، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اس سے زیادہ کر دیا تمہارا لشکر اکثرا نفیرا، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نفیرا۔ اگر بھلائی کی تم نے تو بھلا کیا اپنا، إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کی تو اپنے لیے تم نے برائی کی۔ پھر جب پہنچا وعدہ دوسرا تو بھیجے اور بندے، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، کہ اداس کر دیں تمہارے منہ، اداس کر دیں یعنی برے کر دیں تمہارے منہ، اور گھس جائیں مسجد میں جیسے گھس گئے تھے پہلی بار، اور خراب کر دیں جس جگہ غالب ہوں پوری خرابی۔ دور نہیں ہیں، عسیٰ ربکم، دور نہیں تمہارے رب سے کہ رحم کرے تم پر، اور اگر پھر وہی کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے۔ ان عدتم عدنا، تم اگر پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ اور کیا ہے ہم نے دوزخ کو قید خانہ کافروں کا، قید خانہ بنا دیا۔ اس سے پہلے کی آیت تھی جعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اس میں احکام شرعیہ اور ہدایت الہیہ کے اتباع و اطاعت کی ترغیب تھی۔ ان آیات میں ابھی جو پڑھی گئی ان کی مخالفت سے ترہیب کا اور زجر کا مضمون ہے۔ بنی اسرائیل کے 2 واقعے عبرت و نصیحت کے لیے اس میں ذکر کیے گئے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ گناہ اور حکم ربانی کی مخالفت میں انہماک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ کن کو؟ دشمنوں کو۔ کس پر؟ بنی اسرائیل، اسحاق علیہ السلام کی، نہیں اسحاق نہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، جو نبیوں کی اولاد تھی، ان پر مسلط کر دیا جنہوں نے ان کو تباہ کیا، نبیوں کی اولاد کو تباہ کیا۔ پھر ان کو کچھ تنبیہ ہو گئی اور شرارت کم کر دی تو سنبھل گئے، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد وہی شرارت کی، بدعمالیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر دشمن مسلط کیا اور ان کو سزا دلوائی۔ ایسے 6 واقعات ہیں۔ کتنے واقعات ہیں؟ اب 6 میں سے 2 کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم دنیا میں، زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، خرابی کرو گے۔ تو 6 میں سے 2 چننا ہے۔
پہلا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے بانی تھے، ان کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد پیش آیا، بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی بدعملی اختیار کر لی۔ جو بیت المقدس کا آج کے فلسطین کا کیا تھا، بادشاہ تھا، وہ بدعمل ہو گیا، بے دین ہو گیا، تو مصر کا ایک بادشاہ آیا، قریب ہے مصر وہاں سے، اس پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا سامان سونے چاندی کا لوٹ کر لے گیا، مگر شہر اور مسجد کو منہدم نہیں کیا، شہر اور مسجد کو اس نے منہدم نہیں کیا، مال لوٹ کر لے گئے۔ دوسرا واقعہ تقریباً 400 سال بعد کا ہے کہ بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ کیا کر دی؟ ہاں، کون تھے یہ؟ جب مسلمان کو آج کہو کہ تم کفر و شرک سے بچو، اپنے ایمان کو، توحید کو، اپنی توحید میں ملاوٹ نہ کرو، تو بہت غصہ آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بہت غصہ آتا ہے کہ ہم کو ایسا بول رہے ہیں، ہم نسلی مسلمان ہیں، ہم کو ایسا بول رہے ہیں، ارے ہم مسلمان نہیں تو پھر کون مسلمان ہے؟ تو یہ نبیوں کی اولاد ہے یہ، اور ان یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ کہاں؟ سرزمین انبیاء پر، فلسطین میں، اور باقیوں میں نا اتفاقی اور باہمی جھگڑے ہونے لگے۔ تو اس یہودیت کو، یعنی شرک کو، بت پرستی کو اختیار کرنے، جھگڑوں کی وجہ سے، نحوست سے، پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس بادشاہ نے دوسرے حملے میں نقصان پہنچایا شہر کو، مسجد کو۔ تیسرا واقعہ کیا ہوا؟ چند سال بعد جب بخت نصر شاہ بابل، یہ بابل کہاں ہے؟ عراق میں ہے، ببابل ہاروت و ماروت، عراق میں، وہ بھی نزدیک ہے وہاں سے۔ تو اس کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سا مال لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا، اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنے قائم مقام کی حیثیت سے شہر کا حاکم بنا گیا۔ یہ 3 واقعات ہوئے۔ تیسرا واقعہ، چوتھا، اس نئے بادشاہ نے جو بت پرست تھا، کون تھا؟ بت پرست تھا اور بد عمل تھا، بخت نصر سے بغاوت کی۔ چیلے ہمیشہ بغاوت کرتے ہیں، تو بخت نصر دوبارہ چڑھایا اور کشت و خون اور قتل و غارت کی کوئی حد باقی نہ رکھی، بہت قتل کیا، کشت و خون، کشتن قتل کرنا، تو بہت قتل و غارت گری۔ اور پھر کیا کیا؟ حدود شہر میں آگ لگا کر میدان کر دیا، شہر کو اجاڑ دیا، جیسے آج بھی عمارتوں کا وہی حال ہے۔ یہ حادثہ تعمیر مسجد سے تقریباً 415 سال کے بعد پیش آیا۔ بیت المقدس کی جو مسجد بنائی گئی تھی، مسجد اقصیٰ، 415 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد یہود یہاں سے جلا وطن ہو کر، یعنی شہر میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، جلا وطن ہو کر بابل چلے گئے، جہاں نہایت ذلت و خواری سے رہتے ہوئے 70 سال گزر گئے، یہودیوں کو ذلیل ہو کر رہے۔ یہاں اللہ نے بادشاہت دی تھی لیکن بت پرستی اختیار، وہاں گئے۔ اس کے بعد شاہ ایران نے شاہ بابل پر چڑھائی کر دی، ایران کے بادشاہ نے، اور بابل کو فتح کر لیا۔ پھر شاہ ایران کو ان جلا وطن یہودیوں پر رحم آیا، ان کو واپس ملک شام میں پہنچا دیا، ان کو لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا۔ اب یہود اپنے اعمال بد اور معاصی سے توبہ کر چکے تھے، یہاں نئے سرے سے آباد ہوئے، پھر سے بیت فلسطین آ کر، تو شاہ ایران کے تعاون سے پھر مسجد اقصیٰ کو پہلے کے نمونے کے مطابق بنا دیا گیا۔ یہ 4 واقعات ہوئے۔ 5واں واقعہ یہ پیش آیا جب یہود کو یہاں اطمینان اور آسودگی دوبارہ حاصل ہو گئی تو اپنے ماضی کو بھول گئے، پھر بدکاری، بدعملی میں منہمک ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جس بادشاہ نے انطاکیہ آباد کیا تھا، اس نے چڑھائی کر دی اور 40,000 یہودیوں کو قتل کیا، 40,000 کو قیدی بنایا، غلام بنایا، اپنے ساتھ لے گیا۔ مسجد کی بھی بہت بے حرمتی کی، مگر عمارت مسجد کی بچ گئی، مگر پھر اس بادشاہ کے جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بالکل میدان کر دیا، یعنی توڑ دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد بیت المقدس پر سلاطین روم سپر پاور، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ سپر پاور اس زمانے میں 2 تھے، ایک روم تھا، اٹلی، یہ عیسائیوں کا یعنی آسمانی مذہب کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا، یہ مشرک نہیں تھے اس زمانے میں۔
اور دوسرا مشرک تھا، وہ تھا ایران، سپر پاور، سمجھ میں آیا؟ اور وہ تھے بت پرست، آگ کے پوجنے والے، یہ دو سپر پاور تھے۔ تو عیسائیوں نے، جو رومی تھے، وہ جو عیسائی تھے، بیت المقدس پر سلاطین روم کی حکومت ہو گئی، انہوں نے مسجد کو پھر درست کیا، اور اس کے 8 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 5ویں واقعے کے بعد۔ چھٹا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چڑھنے، صعود صاد سے آسمان پر چڑھنے اور رفع جسمانی، جسم کے ساتھ اللہ نے اٹھا لیا، کہ 40 برس بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ یہودیوں نے اپنے حکمران سلاطین روم سے بغاوت کر لی، رومیوں کے باغی ہو گئے۔ رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہی حالت بنا دی جو پہلے تھی۔ مسجد کا احترام تھا اس لیے بنایا تھا، لیکن اب وہاں کے باشندے ہی باغی ہو گئے تو اس سے مسجد کو بھی توڑ دی انہوں نے۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام طیطس یہ نام تھا، جو نہ یہودی تھا نہ نصرانی، کیونکہ اس کے بہت روز کے بعد قسطنطین اول عیسائی ہوا، اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے تک یہ مسجد ویران پڑی رہی۔ پھر کون فاتح بن کر گیا؟ یہاں تک کہ آپ نے اس کی تعمیر کرائی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر کرائی۔ یہ 6 واقعات پیش آئے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اب یہ بات کہ قرآن کریم نے جن 2 واقعوں کا ذکر کیا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، تم 2 مرتبہ دنیا میں فساد مچاؤ گے، اچھا کرو گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، ورنہ تم پر مسلط کر کے تم کو ہلاک کریں گے۔ وہ کون سے واقعات ہیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سے جو واقعات زیادہ سنگین اور بڑے ہیں، جن میں یہود کی شرارتیں بھی زیادہ ہوئی، سزا بھی سخت ملی، ان پر محمول کیا جائے، اور وہ چوتھا اور چھٹا واقعہ ہے۔ کون سا واقعہ ہے؟ پھر ایک بار، چوتھا کون سا واقعہ تھا؟ چوتھا واقعہ اس نئے بادشاہ نے، جس کو بخت نصر نے طے کیا تھا اور بدعمل تھا، پھر اس نے بخت نصر سے بغاوت کی، تو بخت نصر دوبارہ چڑھ کر آیا اور قتل و غارت گری کی اور جلا وطن کر دیا وہاں کے لوگوں کو، وہ یہودی ہی تھے۔ 5واں واقعہ پیش آیا، اچھا یہ ہو گیا۔ چھٹا واقعہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے 40 برس بعد یہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنے رومی بادشاہوں سے بغاوت کی، اور رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہی حالت بنا دی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا، انہوں نے مسجد کو آباد کیا۔ اب یہ بات کہ یہ ہو گیا، تو چوتھا اور چھٹا واقعہ کی طرف اشارہ اس قرآن کی آیت میں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کی سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے، جس کو اللہ نے سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے لیے سونے چاندی اور جواہرات یاقوت و زمرد سے بنایا تھا، اور یہ کام جنات نے کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ اور یہ دونوں بادشاہ تھے، داؤد بھی بادشاہ تھے اور سلیمان بھی کیا تھے؟ نبی ہو کر بادشاہ۔ اس پر میرا ایپیسوڈ ہے مستقل۔ اور یہ اس طرح کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا، جنات نے یہ تمام جواہرات اور سونے چاندی جمع کر کے ان سے مسجد بنائی۔ وہ کتنا تھا معلوم؟ سونا چاندی ہیرے جواہرات۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، پھر بیت المقدس سے یہ سونا چاندی جواہرات کہاں اور کس طرح گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ کیا کیا؟ ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو آج اگر مولانا لوگوں کی دشمنی ہے، اماموں کو قتل کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ تو نبی تو نہیں ہے، نبیوں کو بھی قتل کیا جا چکا۔ سر پھر جاتا ہے جب سوچتے ہیں یہ کیوں ٹیڑھا دیکھ رہا ہے۔ حیثیت کیا ہے؟ ایک مولانا، ایک امام، ایک مفتی، ایک عالم کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ گلی کا ٹپوری چھوکرا، ہاں، جس کو استنجا کا طریقہ نہیں معلوم، ایسے دشمنی کرتے۔ تو یہاں دیکھو، نبیوں کو قتل کیا گیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہ و بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، جو مجوسی تھا، آگ کا پجاری۔ بخت نصر کون تھا؟ اس نے 700 برس بیت المقدس پر حکومت کی،
وہ اکیلا زندہ رہا کوئی ضروری نہیں، لیکن اس کی حکومت، اس کے ماننے والوں کی حکومت، یعنی کس کی؟ نبیوں کی سرزمین بیت المقدس پر کس کی حکومت ہے؟ ایک آگ کے پجاری کی حکومت۔ اللہ کی برداشت بھی کیسی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور قرآن کریم میں آیت ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ابھی آئی نا، یہی ہے واقعہ مراد ہے، وقت نصر کی چڑھائی اور اس کا تاخت و تاراج کرنا اور برباد کرنا۔ مسجد قدس میں داخل ہوا، مردوں کو قتل کیا، عورتوں و بچوں کو قید کیا، بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے چاندی جواہرات کو لے کر گیا۔ وہ کتنا تھا معلوم؟ 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر لے گیا۔ سونے چاندی ہیرے جواہرات کتنے تھے؟ جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے ذریعے مسجد بنانے میں انہوں نے لگائے تھے اور خزانے تھے اسے۔ 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر لے گیا سونے چاندی وغیرہ، اور اپنے ملک بابل میں رکھ لیا۔ وہ آج بھی ہے، وہاں نہیں ہے، اتنا خزانہ آج بھی ہے، کہاں ہے بتاتے ہیں، تو ملک بابل میں رکھ دیا، اور 100 برس تک ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا۔ بنی اسرائیل نبی کی اولاد، فرعون نے بھی بنایا تھا غلام، ہے نا، ایک ہاتھ یہاں سے کاٹتا تھا، ایک پیر یہاں سے کاٹتا تھا، طرح طرح کی بامشقت خدمت ذلت کے ساتھ ان سے لیتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں، ایرانی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس کے مقابلے پر کھڑا کیا، جس نے بابل کو فتح کیا اور باقی ماندہ بنی اسرائیل کو بخت نصر کی قید سے آزاد کرایا، اور جتنے اموال بیت المقدس سے لایا تھا وہ سب واپس بیت المقدس میں پہنچا دیے۔ پھر 1,70,000 گاڑیاں کیا ہوئی؟ آ گئی واپس۔ اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا، چھوڑ دو ادھر دیکھو، پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر تم پھر نافرمانی گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ گے تو ہم بھی پھر قتل و قید کا عذاب تم پر لوٹا دیں گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ تم پہ رحم کرنا چاہتا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم بھی نافرمانی کی طرف پلٹے تو ہم عذاب کی طرف پلٹیں گے، اللہ فرمائے۔ پھر جب بنی اسرائیل بیت المقدس میں لوٹ آئے اور سب اموال سامان بھی قبضے میں آ گیا، پھر گناہوں میں لگ گئے۔ کیا ہوا؟ راحت میں مست نہ ہو، مصیبت میں پست نہ ہو۔ آدمی راحت میں مست ہو جاتا ہے اور مصیبت میں پست ہو جاتا ہے۔ اے شکیل ہم بھی تھے، اوروں سے کبھی اونچے، آدمی کو مجبوری پارسا بناتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی۔ ہاں، کنگال رکھنا، پیسے کم دینا، مال کم دینا، محکوم رکھنا، ہاں یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں انسان بنتا ہے، انسان کیا بنتا ہے؟ پھر معاصی اور بدعمالیوں کی طرف لوٹ گئے، اس وقت اللہ نے ان پر شاہ روم قیصر کو مسلط کیا۔ وہ جو 6 واقعات گزرے، انہی واقعات کا خلاصہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اس لیے ملی جلی باتیں آ رہی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ سے یہی مراد ہے۔ شاہ روم نے ان لوگوں سے بری اور بحری، خشکی کے اور بحری دونوں راستوں پر جنگ کی اور بہت سے لوگوں کو قتل اور قید کیا۔ پھر تمام ان اموال بیت المقدس کو 1,70,000 گاڑیوں پر لاد کر لے گیا اور اپنے کنیسۃ الذہب میں رکھ دیا۔ کنیسہ کہتے ہیں عبادت خانہ، الذہب کہتے ہیں سونا، سونے کا گرجا گھر، سونے کا عبادت خانہ یا سونے کا ہال، اس میں رکھ دیا۔ یہ سب اموال ابھی تک وہی ہے اور وہیں رہیں گے، یہ حضور فرما رہے ہیں، وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے، یہاں تک کہ حضرت مہدی علیہ السلام پھر ان کو بیت المقدس میں 1,70,000 کشتیوں میں واپس لائیں گے، اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع کر دے گا۔ تو یہ 2 واقعات ہیں، چوتھا اور چھٹا اس طرف ہے کہ تم 2 مرتبہ دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرو گے۔ ان واقعات کا حاصل یہ کہ بنی اسرائیل کے متعلق اللہ نے فیصلہ فرما دیا تھا، وہ جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے دین دنیا میں کامیاب رہیں گے، جب کبھی دین سے پھریں گے تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے، سمجھے، اور دشمنوں کافروں کے ہاتھوں ان پر مار ڈالی جائے گی،
اور صرف یہی نہیں کہ دشمن غالب ہوں گے بلکہ ان کی جان مال کو نقصان پہنچائے، بلکہ ان کے ساتھ ان کا قبلہ جو بیت المقدس ہے وہ بھی اس دشمن کی زد سے محفوظ نہیں رہے گا، مسجدیں بھی ویران ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا۔ ان دونوں واقعات کے ذکر کے بعد آخر میں اللہ نے ان معاملات میں اپنا ضابطہ بیان فرمایا، ان عدتم عدنا، تم اگر شرارت کرو گے تو ہم بھی سزا دیں گے۔ یہ ہمیشہ قیامت تک چلتا رہے گا، آج کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ شریعت محمدیہ میں مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ واقعات بنی اسرائیل مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، موجودہ واقعات بیت المقدس، واقعہ بیت المقدس اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کا واقعہ، اس سے پہلے واقعہ، جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا گیا وہاں پر، یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ اسلحہ اور سامان جس سے بیت المقدس اور فلسطین پھر مسلمانوں کو واپس مل سکتا ہے، وہ اسلحہ اور سامان ابھی بھی کیا ہو سکتا ہے؟ مل سکتا ہے مسلمانوں کو۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کیسے ملے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف انابت، رجوع، آخرت پر یقین، احکام شرعیہ کا اتباع، اپنی معاشرت اور سیاست میں غیروں پر اعتماد اور ان کی نقالی سے بچنا، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے خالص اسلامی شرعی جہاد سے یہ دوبارہ مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عرب حکمرانوں، دوسرے مسلمانوں کو اس کی توفیق۔ تو اللہ کی طرف پلٹنا ہی اور سچی توبہ اور صحیح زندگی گزارنا ہی مسلمانوں کو دوبارہ بیت المقدس دلا سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک عجیب معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اپنی عبادت کے لیے دو جگہوں کو منتخب کیا، ایک مسجد حرام مکہ میں، دوسرا بیت المقدس فلسطین، ٹھیک ہے نا؟ دونوں کا ضابطہ الگ بنایا کہ وہ ہمیشہ تاخت و تاراج ہوتا رہا اور بند ہوتا رہا، مسجد ٹوٹتی رہی، عبادت بند ہوتی رہی، لیکن مسجد حرام میں ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی مسجد حرام بیت اللہ کعبۃ اللہ کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ ثبوت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب لشکر آیا تھا ابرہہ کا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیچ میں آنے نہیں دیا، خود ہی ابابیل کے لشکر سے ان کو برباد کروا دیا اور حرم کی حفاظت کرا لی۔ بیت المقدس کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس کو مسلمانوں کے حوالے کیا ہے۔ مسلمان اچھے تو یہ ان کے حوالے، اور اگر مسلمان بگڑے تو بیت المقدس اجڑ جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ فرق ہے۔ جب مسلمان گمراہی معاصی میں مبتلا ہوں گے تو ان کی سزا کے طور پر ان سے یہ قبلہ بھی چھین لیا جائے گا اور کفار اس پر غالب آ جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں انصاف ہے، جیسے مسلمان بندے اللہ کے، ویسے کافر اور مشرک بھی کس کے بندے ہیں؟ ارے بولو، اللہ کے۔ اتنا ہے یہ پسندیدہ ہے مسلمان، لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کافر اور مشرک بندے اللہ کے ہیں لیکن پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شروع ہی میں اسریٰ بعبدہ سے اشارہ کیا، کل جو آیت پڑھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی اعزاز اور غایت قرب شب معراج میں نصیب ہوا، قرآن نے اس واقعے کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی نام یا کوئی صفت، تحسین، یاسین وغیرہ بیان کرنے کے بجائے صرف عبدہ کہہ کر یہ بتلا دیا۔ انسان کا آخری کمال اور انتہائی اونچا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ کہہ کر نوازے۔ یہ سب سے اونچا مقام کہ اللہ اس کو اپنا بندہ کہہ کر نوازیں۔ تو اپنے اندر وہ بندگی آتی ہے کیسے؟ صفات سے، خوبیاں، کمالات سے آدمی کیا بنتا ہے؟ اچھا بندہ بنتا ہے، ورنہ یہ انسان نما شیطان بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، لیکن علم جسے دے خدا اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ علم نے اس کو شیطان بنایا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں کیسے جھکوں یہ آدم کے سامنے؟ میرے پاس نالج ہے، علم ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے،
وہ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی پست ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا، آگ بلند ہے، بلند کو، افضل کو مفضول کے سامنے تو جھکنے کا کیسے حکم دیتا ہے؟ یہ علم کے خلاف ہے، یہ اصول کے خلاف۔ کس سے حجت کر رہا ہے؟ اللہ سے، جی۔ اور اللہ کے سامنے علم نہیں چلتا بلکہ اطاعت چلتی، ماننا چلتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب یہ آیت ہے 9، 10، 11۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا۔ یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راستہ جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ ہاں، اقوم کا مطلب کیا؟ سیدھا راستہ ہے۔ اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو عمل کرتے ہیں اچھے، کہ ان کے لیے ثواب ہے بڑا۔ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ بڑا ثواب ہے، خوشخبری قرآن سناتا ہے۔ اور یہ کہ جو نہیں مانتے آخرت کو، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے تیار کیا ہے ہم نے عذاب دردناک، علیما۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور مانگتا ہے آدمی برائی جیسے مانگتا ہے بھلائی۔ يدعو الانسان، مانگتا ہے انسان برائی ویسے جیسے مانگتا ہے بھلائی۔ وکان الانسان عجولا، اور ہے انسان جلد باز۔ ان آیتوں میں شروع میں معجزہ معراج سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا بیان تھا، ان آیات میں معجزہ قرآن سے اس کا اس بات ہے۔ یہ طریق اقوم، سیدھا راستہ کیا ہے؟ اقوم کیوں کہا گیا اس کو؟ قرآن کے راستے کو اقوم کی تفسیر یہ ہے کہ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو، کیا ہو؟ منزل مقصود تک پہنچانے میں جو راستہ قریب بھی ہو، آسان بھی ہو، اور خطرات سے خالی بھی ہو، تین باتیں ہیں، تو وہ اقوم کہلائے گا۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے جو احکام دیتا ہے وہ ان تین اوصاف کی جامع ہے، اگرچہ انسان اپنی کوتاہ فہمی یعنی کم فہمی کی وجہ سے بعض اوقات اس راستے کو دشوار یا پرخطر سمجھنے لگے، لیکن رب العالمین جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اور ماضی و مستقبل اس کے سامنے یکساں ہیں، وہی اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ انسان کا نفع کس کام میں اور کس صورت میں زیادہ ہے، اور خود انسان چونکہ مجموعی حالات سے واقف نہیں، وہ اپنے بھلے برے کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے بعض مرتبہ وہ اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ برائی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول نہیں کرتے۔ دیکھتے جو اس کے لیے نفع بخش ہے وہ دعا قبول کر لیتے ہیں، جو جس میں نقصان ہے اس کو دکھتا نہیں وہ دعا قبول نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا احسان۔ یہاں مانگتا ہے آدمی برائی جیسے مانگتا ہے بھلائی، تو بری چیزیں بھی مانگ لیتا ہے اپنے لیے، کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں۔ بعض ائمہ تفسیر نے اس آیت کو ایک خاص واقعے کے متعلق قرار دیا، وہ یہ کہ نضر ابن حارث نے اسلام کی مخالفت میں ایک مرتبہ ایک دعا کر ڈالی، اسلام کی مخالفت میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یعنی اے اللہ اگر آپ کے نزدیک یہ اسلام ہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، اسلام حق ہے تو ہم پر کیا کر دے؟ پتھر برسا دے، یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ اس صورت میں انسان سے یہ خاص انسان مراد ہے، نضر ابن حارث، ورنہ عام حالات بھی مراد ہو سکتے، کوئی بھی انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، قبول کرتے تو ہلاک ہو جاتا، سمجھے؟